ساڈے اسلام دا ویسے بھی حسن ہے، تساں ویکھیا اسی، اور حکم بھی یہ ہے کہ جس ویلے جماعت قائم کیتی جاوے نا جی، تے بچیاں نو پچھلی صف وچ کھڑے ہون دا حکم ہے، اور وہ دی وجہ یہ ہے کہ اے پیچھے کھلو کے ویکھن بھی ساڈے بڑے کردے کی پئے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تواڈی جگہ اس واسطے تانوں پہلو شرم آندی رہندی ہے، میں کہ چلو تھوڑی جی لا لئیے، تانوں نیڑے کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لک یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک محبت نال سارے حضرات پڑھ لو۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ انتہائی عزت و تکریم دلائق زینت محفل سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ اشاکان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت دی فضل و توفیق دے نال اسی سارے آج دی اس بابرکت سالانہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس دے اندر شرکت دی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس نو بزم خیر الورا دے زیر اہتمام ترتیب دیتا جاندا ہے۔ میں اس بزم دے سارے اراکین و ممبران واسطے دعا گو ہاں، خلاق عالم انہاں دی اس محنت، محبت اور کوشش نو قبول فرمائے، اور آئندہ تو اس تو بھی بہتر انتظام دی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، میرے تو قبل ساڈے برادر محترم، برادر مکرم اور بالتخصیص قادیانیت دے خلاف جنہاں بہت سارا کام کیتا، اور صرف اپنے شہر نہیں، اپنی ڈویژن نہیں، بلکہ صرف صوبہ پنجاب ہی نہیں، پاکستان سطح تے بلکہ بیرون ملک سطح تے بھی آپ دی انہاں خدمات نو سرایا جاندا ہے۔ میرے بھائی محمد بدیع الزمان بھٹی صاحب ایڈوکیٹ، اللہ تعالیٰ انہاں دی اس خدمات جلیلہ نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اور جس طرح اے قادیانیاں دے خلاف سارے انہاں دے چٹے کٹے کھول کے رکھ دین دن، اللہ تعالیٰ انہاں نو جزائے بہترین عطا فرمائے، اور جتنے بھی انہاں دے کارکنوں، اللہ تعالیٰ انہاں نو بھی خیر و برکت عطا فرمائے۔ میرے یمین و یسار کثیر تعداد دے وچ علماء علاقہ بھر دے تشریف فرمانے، اور بالتخصیص صدر محفل واجب التکریم عزت مآب پیر طریقت خادم شریعت، میرے نہایت ہی مخلص بلکہ اخلص بھائی اور دوست پیر سید رضا علی شاہ صاحب قبلہ، آپ اس مرکز اہل سنت دے خطیب محترم و مکرم بھی نے، آپ بھی تشریف فرمانے، اور یقین کرو میں انٹرچینج اتریاں تو مینوں پتہ چلیا ہے کہ حضرت صاحب ایتھے اور ساڈے پرانے سنگی اور دوستاں دے وچوں نے، تو مینوں بڑی خوشی ہوئی ہے۔ تے پہلے میرے علم چ کوئی نہیں نام اشتہار ویکھیا سی، اللہ کریم حضرت نو خیر و برکت عطا فرمائے، اور انہاں دے نال نال علاقہ بھر دے جید علماء تشریف فرمانے۔ میں معافی دا خاص گارا، مینوں سب دے نام نہیں آندے، ورنہ برکت واسطے میں ضرور لواں ہا، لیکن اے دعا میں ضروری سمجھنا، میرا خالق و مالک اللہ انہاں سب دی عزت و وقار دے اندر برکات عطا فرمائے، اور جس خوبصورتی دے نال اے دین اور مسلک اور بالخصوص مسلک اہل سنت دا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہاں دی اس خدمت نو اپنی بارگاہ دے اندر قبولیت دا درجہ عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، اج دا اے جڑا ٹائم تواڈے کول ہویا ہے، یہ میرے کلاس فیلو نے، میرے برادر محترم نے، میرے بھائی بھی نے، اور میرے ڈھیر سارے بھائی نے۔ پاڑ لکھن شریف آستانہ عالیہ ہے انہاں دا، پیر سید محمد ندیم حیدر شاہ صاحب مشہدی، یہ انہاں فرمایا کہ ساڈے دوست نے، نعمان بھائی غالباً نام سی، عقیل بھائی، سوری عقیل بھائی، کہ وہ عقیل بھائی اور ساڈے کیا نام ہے انہاں دا، حکیم یاسین صاحب، انہاں نو ضرور ٹائم دیو تے اپنا تسی سبق سنا کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ میرے اس بھائی نو بھی سلامت رکھے، اور جتنے تسی احباب اہل محبت ہو، اللہ تانوں بھی خیر و برکت عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، چونکہ جاگدیاں گل ہو جاوے تے او دا سواد ہی وکھرا ہوندا ہے، تے میں بھی اس گل دا عادی ہاں کہ جاگدے گل بات ہونی چاہیے، تے جدو 12 تے سوئی چڑھ دی اس ویلے میں گھڑیاں تے وجن دینا، مڑ منہاں تے نہیں وجن دیندا، اس تو پہلو میں جان چھڑ دیندا ہوں۔
اس واسطے بھی قوم جڑی وہ پیغام اپنا لے کے جاوے. ایک حدیث شریف تو میں گفتگو دا آغاز کرنا اور یہ مسئلہ ختم نبوت یہ میرا موضوع ہے اور میں کوشش کرے سا کہ اسے دے متعلق اور مطابق ہی میں آپ دے نال گفتگو کر سکاں. حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ دا فرمان اقدس و انور ہے من صلی علیہ مئتن فرمایا جڑا بندہ میری ذات دے اتے 100 مرتبہ درود پاک پڑھے کتب اللہ بین عینیہ فرمایا اللہ تعالیٰ او دیاں دعاں اکھیں دے درمیان یعنی ایتھے متھے تے لکھ دیندا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق کہ اے بندہ منافقت تو بھی آزاد ہے تے جہنم تو بھی آزاد ہے. یہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھن دیاں برکتاں ڈھیر پڑھسو تے زیادہ برکتاں. اپنی پنجابی دی ایک کہاوت مشہور ہے نا کہ جتنا گوڑ وددا جاسی اتنا میٹھا وددا جاسی. تو یہ درود پاک جتنا وددا جائے گا اتنی برکات زیادہ ودیاں چلیاں جاسن. اللہ کریم سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. آؤ عزیزان مکرم سب تو پہلے میں مسئلہ ختم نبوت یہ دے بارے جو ساڈا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے جو ساڈا نظریہ ہونا چاہیے جس تے اسی ثابت و قائم رہنا ہے وہ پہلے تواڈے سامنے میں عرض کراں. ویسے تے بھٹی صاحب نے بڑے گوشے گفتگو دے کھولے لیکن میں ایک اپنے انداز دے نال بطور سبق تانوں گفتگو سنا رہا ہوں. ذرا دھیان کرسو ختم نبوت دے بارے جڑا اساں مسلماناں نے عقیدہ اور نظریہ رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اساڈے جڑے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہاں دا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ دے نبی نے. یاد رکھ لو کینے آپ اللہ دے نبی نے. یہ ساڈے واسطے یقین و ایقان رکھنا فرض ہے. یاد رکھ لو. اور اسی طرح نال اے نظریہ بھی رکھنا کہ ساڈے نبی آخری نبی نے. اے ذرا گل نو تھوڑا جا تسی پرکھن والے لوگ ہو تے گل نو پرکھیا ہے. ساڈے نبی نو نبی مننا بھی فرض ہے تے نال آخری نبی مننا اے بھی فرض ہے تے نال اگلی گل بھی ہے. اسی طرح اے یقین رکھنا بھی لازم و ضروری ہے کہ ساڈے نبی تو بعد قیامت آ سکدی ہے پر کوئی نواں نبی نہیں آ سکدا. آواز بہت مٹھی آئی ہے. ایڈی ایڈیاں لاشاں تے چپ کر کے بیٹھ گئے. نہ میرا چند ترکڑے ہو کے بانا ہی نہیں بول سکتے. سیٹاں بدل لو. میں یقین کرو جی میں بھٹی صاحب بول رہے سن تانوں جاگنا چاہیے سی. اے تواڈیاں چپاں سنیاں سانو مار گئیاں نے. مولوی حلال ہونے والا آ جاندا تو منہ ول زیارت ہی کردے رہندے ہو. اللہ دے بندیو اے تواڈا دور ہے تے بول لو. اے دور واپس تواڈی جھولی وچ آ جائے. بالکل چپ نہیں پانا. تواڈی آواز نہیں آ رہی تواڈی نہیں آ رہی تواڈی نہیں آ رہی. ذرا تکڑے ہو کے ایک منٹ تھوڑا جا چلی میں بالکل تانوں نال لے کے جاؤں. سبحان اللہ کی رکھو بڑی گل ہے اور آئندہ تو چپ ہو کے نہیں بانا. اس گل نو سمجھو ذرا. ساڈے نبی نو نبی مننا بھی فرض ہے آخری نبی مننا بھی فرض ہے اور یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ ساڈے نبی تو بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نواں نبی آ سکدا اے ہے مائنڈ سیٹ نظریہ ختم نبوت کے متعلق. سمجھ آ رہی؟ بالکل سادہ کر کے میں جناب دی خدمت وچ عرض کریندا پیا. اور دوسری بات سیدی و سندی اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے کہ یہ جو لفظ خاتم النبیین ہے اس سے سلفن خلفن اولین آخرین اس تو مراد جڑے سابقہ علماء اور محدثین اور متکلمین اور مفسرین گزرے اور موجودہ دور اور بعد علیہ فرمایا ان سب نے یہی سمجھا ہے اور یہی حقیقت ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کسی بھی معنی میں کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا جو اس کا قائل ہو کسی بھی معنی میں آنے کا. سمجھ آ رہی ہے؟ نیا نبی اے نال شرط ہے کسی بھی معنی میں نیا نبی آنے کا قائل ہو. فرمایا پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ مرتد ہو جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو حاکم وقت پکڑے اور اس کو سزا دے اس کے اسلام پیش کرے. اگر نہیں مانتا تو پھر اس کی سزا قتل ہے. سمجھ نہیں آتی پئی آپ حضراتوں میں کی آخیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بڑی مختصر جی تشریح و تفصیل میں جناب دے سامنے رکھی ہے. یہ دو باتاں میں جناب نو دس چھڑیاں. ہن آ جاؤ ذرا تیسری بات میں جناب دے نال کر لواں. یہ ذرا پوائنٹ انہاں نو سمجھیا میرا چن
علماء جڑے متکلمین ہیں نا، علماء جڑے علم الکلام تے کتاباں لکھ دن پڑھ دن پڑھان دن، اگر انہاں نو ویکھیا جائے تے انہاں نا بالکل جویں پہلے دودھ چومنا پوندا ہے، بلکہ اس تو پہلو مجھ لینی پوندی ہے، موڑو جناب علی صوبے مڑ دودھ ہوندا ہے، موڑ نو کاڑنا پوندا ہے تے موڑ اونوں جاگ لاونی پوندی تے موڑ رڑکنا پوندا ہے تے موڑ چڑھ کے اس چوں مکھن نکلدا ہے۔ علماء متکلمین جڑے نے انہاں مکھن کٹ کے ساڈے سامنے ختم نبوت دا او ساڈے سامنے رکھیا ہے تے تسی ختم نبوت نو کیویں سمجھ سکدے ہو؟ وہ آتے نے اگر قرآن دے دلائل تے نظر ڈالی جائے تے ترے چیزاں جس ویلے پائیاں جان یا ان نقریاں دے وچوں کوئی ایک شے پائی جاوے تے مڑ ضرورت ہوندی ہے کہ کوئی نواں نبی آوے تے جس ویلے او نہ پائیاں جان تے نواں نبی کداں بھی آ سکدا۔ مٹھے بول دے پئے ہو میرا ویرا، رکھڑے ہو نا ذرا، تسی آکھو گے ہن ترے چیزاں سانو دسو تاکہ سانو بھی پتہ لگے بھی او شے کیڑی کیڑی ہے۔ اے دے ویکھو او دے وچ پہلی شے اے ہے کہ جڑے نبی ہون نا اس دور دے انہاں دی نبوت یا تے ایک علاقے واسطے ہوے یا ایک قوم واسطے ہوے یا ایک شہر واسطے ہوے یا ایک ملک واسطے ہوے، سب واسطے نہ ہوے، کیونکہ او اس علاقے اس قوم کو شہر دے نبی نے تے ضرورت ہوتی ہے کہ دوسرے واسطے نبی بھیجا جائے۔ انہوں آدھے نے اجراء نبوت کے لیے اصول، اجراء نبوت یعنی نبوت دا جاری رمنا، نبی نواں نبی آمن دا راہ کھلا رہنا، او دے واسطے پہلا اصول ہے کہ جڑا پہلا نبی ہوے وہ ایک قوم ایک علاقے یا ایک شہر دا ہوے تے بات انہاں دا او نبی تے انہاں دے واسطے نواں نبی بھیجا جائے۔ اچھا ہن اسی یہ دیکھنا ہے بھئی ایک قانون حضور اکرم علیہ السلام تو بعد ثابت ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں میرے رب نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا میرے حبیب تساں اعلان کر دیو لوکاں نو آکھو کہ میں تواڈے سارے نبی بن کے آیا۔ جنہاں دے ہاتھ اپنے نے چاہ کے بول سکدے ہو، کچھ بھی نہیں۔ اینو ذرا دھیان دے نال سنیا، سارے میں نبی بن کے آیا، کیا عرب کیا عجم، کیا شہری کیا دیہاتی، کیا پڑھے لکھے کیا ان پڑھ، اور کیا موجودین اور کیا بعد چاون والے، سب دی طرف میں رسول بن کے آیا۔ کہ میں کیا پوتر او جس لے پہلا قانون ہی نہیں پایا جاندا بھئی یہ ہے ہی نہیں کہ نبی پاک ایک علاقے ایک شہر یا قوم لائے نے، آپ تے کل کائنات بن کے آئے تے مڑ نویں دی لوڑ ہی نہیں ہے کیونکہ ساریاں دا نبی مدینے والا ہی۔ آر یو انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلا نکتہ ہی ہے، ہمارے نبی سب کی طرف آئے، تو جب سب کی طرف آئے تو کوئی بچے ہی نہیں، توجہ نہیں فرما رہے، کوئی بچے ہی نہیں، تو جدو بچے ہی نہیں تو مڑ نویں دی لوڑ ہی نہیں۔ ترکڑے ہو وہ ترے چار بندے ڈھلے پے بیٹھے ہو، باقی میرا کوئی مزاج رلائی بیٹھے ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پہلی گل دوئی گل بھی سن لیا، نویں نبی آمن واسطے جڑا دوسرا دروازہ ہوندا ہے، جڑی دوسری شرط اور شک ہوندی او کیا ہے کہ پہلا جڑا نبی ہوے نا، توجہ کریا ذرا، او دی تعلیمات واسطے رب نے اے اعلان نہ کیتا ہوئے کہ اے جڑی تعلیمات نے اے ثابت و قائم راسن، انہاں دے اندر لوگ تحریف کر دے، تبدیلی کر دے، رد و بدل کر دے، جس ویلے وہ اصلی شکل تے نہ رہن تے بات ضرورت ہوندی ہے کہ نہیں نواں نبی بھیجا جائے، نویاں تعلیمات آن، پہلیاں تو لوکاں نے رد و بدل کر دیا۔ او دی وجہ کیا ہوندی ہے کہ اللہ رب العزت نے انہاں نوں ایک گارنٹی نہیں فراہم فرمائی ہوندی کہ اے آ گیا اینو کوئی بدل نہیں سکدا، تے او بہت ضرورت ہوندی ہے کہ اے دے تے لوکاں تحریف کر دتی ہے، لہذا ہن نویں نبی دی لوڑ۔ اے دوسرا پوائنٹ ہے کہ نواں نبی آ سکدا ہے۔ ہن اس قاعدے نوں ذرا اپنے محبوب کریم دی بارگاہ چ لے کے چلیے۔ اللہ نے قرآن عطا کیتا، نال اعلان کیتا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، فرمایا قرآن بھی اساں نازل کیتا ہے، حفاظت بھی اساں کرے ہے۔ ایک منٹ ذرا اس نو سمجھے، اے پورے قرآن دی گارنٹی دے دی، کوئی بھائی دلال نہیں بدل سکدا۔ نمبر چیلنج بہت بڑا سی، اللہ نے چیلنج تھوڑا کم کیتا، انہاں دی اوقات ایتھوں کتنی ہے چلو تھوڑا جا گھٹ چکریے، فرمایا فاتو بعشر سور من مثلہ، اے دے مطابق قرآن ورگیاں 10 سورتاں لے آؤ، 114 نے نا تسی 10 لے آؤ، نہ لے آ سکے۔ اللہ نے پھر چیلنج نو گھٹ کیتا، تساں نے جوگے کتھے ہو، فرمایا فاتو بسورۃ من مثلہ، مڑ ایک سورت بناؤ، نہ بنا سکے، فرمایا اتنے جوگے تساں چوک کتھے ہو، فلیاتو بحدیث مثلہ، ایک آیت بنا کے دکھائیو، ایک گلچہ بنا کے دکھائیو، اے بھی نہ بنا سکے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تساں اتنے جوگے کتھے ہو، اور نہ نہیں فرما چھڑیا، او لوگو
یہ جڑا قرآن ہے اے دی زیر تو صبر نہیں تسا بدل سکدے، صبر تو زیر نہیں بدل سکدے. کیوں؟ فرمایا تنزیل من حکیم حمید، اے رب نے نازل کیتا ہے، اینو کو مائی دلال بدل سکدے ہی. ترکڑے سکھے علی میں دستا ہے پیا کہ جس نبی دی تعلیمات یعنی ساڈے پیارے آقا آپ دی تعلیمات، آپ دا قرآن، آپ دا دین یہ بالکل ثابت و قائم ہے. اس کے اندر نہ تبدیلی ہے، نہ تعریف ہے، نہ رد و بدل ہے، نہ زیر تو زبر ہے. میں آقا ضرورت تے تاں ہوندی ہے جے کو تبدیلی کرے تے جے دی زیر زبر نہ حال چھکے مڑ نویں نبی دی لوڑ ہی نہیں. آواز کمزوروں والی ہوگی، جوانوں والی چاہیے مجھے. بولو بھائی. آواز کمزور ہے، کئی بندے چوپ بیٹھے ہو، میں تمہیں بیٹھا بیٹھا تاجدار ختم نبوت. ترکڑے ہو کے بہت ترکڑے ہو کے بہت حضور واسطے نہیں بولنا تو کدے واسطے بولنا ہے؟ آج کسی دے پیر اور مرشد اور کسی دا بابے دا نام لے دو تے بڑے بول دے ہو. تیرے سارے بابے اسے در تو بڑے نے، بندے دا پتر بن. اپنے پیراں واسطے بولنا ہے، محمد مصطفیٰ واسطے کہہ بولنا. خدا دا خوف کرو، ترکڑے ہو کے بہت ذرا. کھلومی بھائی چھوڑا، اللہ تینوں برکت عطا فرمائے. بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا. ہن میری واری ہے، ٹائم بہت تھوڑا جناب. جڑے جاگدے بیٹھے ہو ذرا محبت دے نال سبحان اللہ فرماؤ. بات سمجھ آ گئی ہے؟ پہلی بات کیا ہے کہ ساڈے نبی سارے نبی بن کے آئے کہ جدوں کوئی علاقہ کوئی قوم کو بندہ راندا ہی نہیں مڑ نویں نبی دی لوڑ بھی نہیں. اچھا دوسری بات، کتاباں تحریف ہو جاوے، دین بدل دیتا جائے تو نویں نبی دی ضرورت. ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا دین ہے، جڑی کتاب ہے، کبھی بدل سکتی نہیں. بہو مٹھے بولے ہو، بہو مٹھے بولے ہو اس گل تے. تو جدوں تعلیمات ثابت و قائم نے، اور اگلی گل بھی سنیا ہے قیامت دی صبح تک. جملہ میں چھوٹا بولیا پر وزن محسوس کیتا کرو. قیامت دی کوئی مائی دلالے نو بدل نہیں سکتا، زیر تو زبر نہیں کر سکتا، تے زبر تو زیر نہیں کر سکتا. سمجھ آ؟ اور جدو تحریف ہونی نہیں گارنٹی ہے تے نویں دی لوڑ ہی نہیں. سادہ جی بات. تیسری بات بھی سنیا ہے. تیسری بات جڑی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جڑے نبی ہوئے نا انہاں دے دین دے بارے اعلان نہ کیتا جائے کہ تہاڈا دین جڑا ہے وہ اساں اج مکمل کر دیتا ہے. بس آج تو بعد انسانیت نو جڑی شے چاہیے ہاسا دے چھڈی ہے. پہلے انہوں دتا ہے لیکن انہاں دی ضرورت دے مطابق کچھ نہ کچھ احکام رکھ لے جاندے ہن تے جڑے بعد والے نو ٹھیسن. آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی. اے دا مطلب جتنی انہاں دا گھر بھی پورا کیتا ہے. اے چھوڑ نو موبائل ہی چکڑ نو 3-4 موبائل لے. میرا پوتر باہر نکلو جے مینوں سدیا ہی نہیں نا تے میں کلاس پڑھان والا بندہ تے میں مجبور ہاں. میں اس طرح سجے کھبے دیکھنے والے میں تقریر نہیں کر سکتا. مجھے معاف کیجئے گا، مجھے معاف کر دیجئے گا. بے ترتیب 2 کیمرے لگے. ایک منٹ چلی نہیں جا. او کھلو تو صحیح مر رہے اے جڑے موبائل لئی بیٹھے ہو نا بے ترتیب جے بنچ پا لو. یقین اللہ تے کرو. میں ویکھ لیں تواڈے کول بڑے مہنگے میں تو 22,000 والا رکھی ہوئی نے. تواڈے کول بہت مہنگے جے بینک ہاتھ لو. کیمرے بڑی بڑی نہ دے کول لے لویا. او میری گل سن لو سونےو، ایو جی روحانیت کداں کداں بڑھدی ہے. تے دھیان فرماؤ یار تھوڑا جا. چھوڑ نو کڈے یار اجن وچ گھسیا بیٹھے. نکلا میرا پتر نکلا. اصل کلاس بان والا بندہ مجبور ہوندا ہے او بے توجہ شاگرد نو ویکھ ہی نہیں سکدا. یہ ساڈی مجبوری. ماں کیوں چاہتا اس واسطے نہ مینوں معاف چکرے سو. میں دوبارہ معافی منگی بیٹھے نے لیکن یار حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ سنا رہے ہاں تے جے چس سمجھی پئی نے نا تے دھیان دے نال سن دے آؤ تے سبحان اللہ آ دے. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا پہلے آندا گھر جتنی ضرورت ہوندی ہو جاندا ہے لیکن کچھ نہ کچھ احکام ہوندے نے جڑے باقیاں واسطے اللہ تعالی رکھ لیندا لیکن اعلان نہیں فرماندا کہ تہاڈا دین مکمل ہو گیا. جدوں مصطفیٰ دے دین دی باری آئی تو جو کچھ اس امت نو دینا ہے پہلیاں نو جو دتا او بھی عطا کیتا اور انہاں دے وچ آسانی کر کے دتا. یاد رکھ لویا پہلیاں دے واسطے بہت ساریاں سختیاں ہاں. جدوں حضور دا دین آیا فرمایا حبیب تساں آپ اعلان کرو. اے میں محبت ترجمہ کر رہے ہیں کیشا فرمایا زمانے نو دسو الدین یسرن اور میرا دین تو سوکھا ہی بڑا ہے.
حضور دا دین بڑا سوکھا ہی نہ کوئی میرے آقا دا دین اوکھا نہیں کسے بولنے چ نہ رویا ہے اجڑے ٹی ویاں تے بانا لیتے ہیں ہم دین پہ عمل نہیں کر سکتے اصل میں وہ 1400 سال پہلے کی بات ہے بہت مشکل ہے او میں کہ یتیم العلم و یزید الفکر خبیث النسل والاصل والعقل بول تو صحیح نہ یار اور تو دسے گا دین اوکھا ہے یا سوکھا ہے اے میرے محمد عربی نے دیتا دین سوکھا ہے سمجھ نہیں آئی آپ حضرات کو تو ٹی ویاں تے بیٹھ کے تشریحاں نہ کر سانو پوچھ کے ویکھ اسی تینوں دسنے دین کیڑا سوکھا ہے ہمارا دین بہت آسان ہے یہ یاد رکھ لیجئے صرف ہم دنیا داری میں پڑ گئے ہم اس دین پر عمل کرنا چھوڑ گئے ورنہ ہمارے دین میں کوئی مشکل بات توجہ موڑ بٹھی ہو گئی ہے تواڈی ہیں لیکن بات کہیں دور نہ چلی جائے محبوب پاک علیہ السلام نو وہ چیزاں عطا کیتیاں گئیاں آپ دے صدقے امت نو ملیاں پہلیاں امتاں دے بڑیاں سختیاں سن سانو آسانیاں ہو گئیاں ایک دو گنا دے ماں ایک دو آسانی ہو جائے مثال دے طور تے کپڑا ناپاک ہو جاندا پہلیاں امتاں واسطے اونوں یا کٹنا پوندا یا ساڑنا پوندا کسے لوڑ دا نہ رہندا امت مصطفیٰ دی باری آ گئی فرمایا تے کم بڑا اوکھا ہے فرمایا حبیب تیرے صدقے ناتے کرم ہے کیویں فرمایا 1000 باری بھی ناپاک ہو جاوے دھوندے رہن پاک ہوندا رہ جا میں اشارہ دیتا ہے ساڈے واسطے بڑیاں سوکھا ہی نے پہلی امت دا جڑا نبی ہوندا جتھے نشاندہی فرمایا اللہ دی اجازت دے نال اوتھے بندہ چل کے نماز پڑھ سکدا باقی ساری اللہ دی زمین نماز کوئی نہ پڑھ سکدا جدوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی باری آئی ہے فرمایا حبیب یہ بھی اعلان کر دیو کہ تواڈے واسطے اسی اس ساری زمین نو مسجد بنا دیتا اور حضور نے فرمایا جو لجل ارض مسجدا وطہورا فرمایا ساری کائنات دی زمین میرے واسطے مسجد بنا دیتی مطلب کیا جتھے چاہو سجدہ کر سکتے ہو پاک ہے کیا مطلب پانی نہیں فرمایا تیمم ہی کر لو یار پاک کر چھڑے سی اے پہلی امت واسطے کوئی نہ امت مصطفیٰ نو ایک عطا فرمایا گیا صرف دو اجے گلاں کیتیاں نے باقی ڈھیر ساریاں ہی نے چلو ایک اشارہ ہور چدے میں شاید شوق وج جاوے اگر آپ پڑھ کے دیکھو نا حضرات علماء کرام بالخصوص مفسرین جتھے عذاب والیاں ایتاں اوتے تفسیراں پڑھ کے دیکھو فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام تو پہلے جتنے نبی آئے کئی نبی ایسے ہیں جنہاں دیاں امتاں جدوں گناہ کردیاں سن متھے تے لکھیا جاندا ہا کئیاں دے منہ تے لکھیا جاندا ہا کئیاں دیاں شکلاں بگڑ گئیاں کونوں کے ارادہ تنخواہ سے عید کہہ دیتا گیا باندر بن جاؤ تے رودے رہو لیکن جدوں امت مصطفیٰ دی باری آئی گناہ اس سے امت والا کردے نے مطلب او ناپ تولے کمی کردے سن اس معاشرے بھی ہو رہی ہے او نبیاں دے نافرمان سن اس معاشرے بھی ہیں او ماں باپ دے گستاخ اس معاشرے بھی ہیں لیکن انہاں دے منہاں تے لکھیا گیا انہاں دے متھیاں تے لکھیا گیا انہاں دے بویاں تے لکھیا گیا انہاں دی شکلاں بگڑیاں گئیاں پر اے امت او گناہ کرے تے اے بچ جاندے نے نہ منہ بگڑے نہ متھیاں تے لکھیا نہ دروازیاں تے لکھیا نہ انہاں دی شکلاں بگڑیاں کیوں فرمایا تواڈے واسطے مصطفیٰ دا صدقہ فضل اور رحمت فرما دیتا گیا توجہ ہے کہ توجہ ہے بھی سب حضرات کی جن بھائیوں کی توجہ ہے ذرا تھوڑا سا غور کر لیں میں صرف دستا پیا بھی ساڈا دین سوکھا ہے نہیں میں کیا کہ ساڈا دین ہے اوے دھاڑیو جیڑا ساڈا دین ثواب دیندے نے تساں سوچیا بھی نہ ہو حضرات علماء بیٹھے نال پوچھ لو ترمذی شریف دے اندر پورا چیپٹر قائم ہے بابو اماطۃ الاذى عن الطریق یہ دا ترجمہ بندا ہے یہ ترجمہ الباب ہے ہیڈنگز آف دا چیپٹر او تے لکھیا ہویا ہے فرمایا جیڑا بندہ راہ صاف چا کرے راہ تے جویا جاندا ہے کو روڑا وٹا کنڈا کاشا بھی جنوں نظر آئیے ہٹا دتی بھی یار کسی نوں تکلیف نہ ہوے فرمایا اللہ تعالی اونوں جنت عطا فرما چھڑدا ہے ایڈا سوکھا دین کی تو لاپ کے لایا اسے کنڈے ہٹاؤں تے جنت نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات میری گل تے نا مسلم شریف پڑھ کے دیکھ لو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ وضو کرے تو وضو صحیح کرے دھیان دے نال سنیا ذرا ویکھ ساڈا دین کیڑا سوکھا ہے فرمایا جڑا بندہ وضو کرے تو وضو صحیح کرے اس کے بعد وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ یعنی دوسرا کلمہ چ پڑھے فرمایا اللہ تعالی جنت دے اٹھو بوئے چ کھولدا ہی نہیں ایڈا سوکھا ساڈا دین موڑ نیڑے نہیں پلے میں حضور شاہ صاحب قبلہ حضرات علماء جتنے بیٹھے ہو میں ستیانے دے قریب ایک جگہ تے حدیث شریف بیان کی تھی ایویں جٹ کا ماحول ہے ایک بندہ وچوں بول او سکھیا مولوی صاحب میں کہ جی اے آج تک کم چا میں کہ کی ہویا اے بڑیا وضو تے جنت اٹھو کھول لی کھلوتا ہے
ایک کسا وضو کیتا ہے تے تو جنت دے اٹھو بوئے کھول لکھل ہے. میں آخیا جی کام میں نہیں چاہیا، میں ہاں نوکر، میں تو مالکاں دا فرمان سنایا، اے مالک جانن تے مالکاں کام جانے. میں نو اس گل دے نال غرض ہی کوئی نہیں، لیکن وہ بزرگ سی تو بزرگ دی اپنی. میں پھر اوتھے آکھیا، میں کہ حضرت ساڈا ذہن ادھر تے ٹر گیا بھی شاید ائی مولوی کام چاہی بیٹھا ہے، لیکن سانو سوچنا ہے چاہیدا ہا بھئی جے وضو کیتے ہاں جنت دے اٹھو بوئے کھول جاندن تے مڑ جڑا ہٹ کے سجدہ وی چا کرے، نماز وی چا پڑھے، تلاوت وی چا کرے، او دے اوتے دسو یا اللہ دا کتنا رحمت اور فضل اور کرم اور مہربانیاں اس نے. میرا بھائی وضو بھی کیتا کر تے وضو کر کے نماز بھی پڑھی کر تے قرآن بھی پڑھیا کر. اچھا بھائی پلر تو پچھلے بھی ساڈی کمپنی دے بیٹھے، بولو تو صحیح ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ میں اپنے بیلی دی مسجد تے چایا بیٹھا بھائی دا مطلب یہ تے نہیں بولنا ترکڑے ہو کے بعد ہوں جڑا اگلا مسئلہ سمجھاؤں گا. میں چھیکڑ دیو سیانے آدھے نے بس نکے تے گل آئی کھلوتی ہے، تو سانو سمجھو اس گل میں. پہلے نبی کی تعلیمات کے بارے میں اعلان نہ کیا گیا ہو کہ یہ مکمل ہے، ضرورت ہوندی ہے کوئی نیا نبی آوے، لیکن یہ تو ساڈے حضور نو گلیا. اللہ نے قرآن چلان فرمایا الیوم اکملت لکم، فرمایا حبیب اساں تواڈے واسطے اج دین مکمل کر دتا. کھلو بیا دو چار بندے چوپ بیٹھے ہو، اللہ کر کے تہاڈا چوپ دا روزہ ٹوٹ جاوے. کئی بندے آکھ سکتے ہیں یار 1400 سال گزر گئے، یہ تو جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو جہاں پر کسی نئی اب تعلیمات ہونی چاہیے، اب نئی باتیں کو آسانی ہونی چاہیے. بڑھ کے مرنی تو کس پاسو کہندا پیا ہے نبی پاک کا دین مکمل ہے. جتنے تو جتنا جدید دور آ جاوے وہ تھلے رہے گا مصطفیٰ دا دور اگے. منوا دا سمر صاحب دلیل کیا ہے؟ دلیل جدید دوری کوئی نہیں، بندے چاند تے پڑ گئے. میں کہ کھلو چھڑکڑیاں مینوں نہیں پتہ اپنے کہ نہیں اپنے لوکاں کتاباں لکھیا ہے، تو جاندے ویکھے میں ویکھے کہ نہیں. میں کہ چلو کتاباں لکھیا من لینے، بندہ بھگ گیا. اب مرے بندہ چاند تے بھگ جاوے اینو تو دعا نہ کہ جدید دور ہے، کہ اس تو بڑا جدید دور او نہیں جدوں چاند نوں ہی سائیاں قدماں دے وچ سد لیا. پانچ چار بندے رہ گئے ہو، بولو چا توجہ نہیں فرما ہے. جنہوں سمجھ آئیے سبحان اللہ فرماوے ذرا پیار دینا. جنہوں سمجھ آ گئی وہ سمجھ آئی نے. تو سانو اساں بڑا جدید دور آ گیا کہ ہن کسے نویں دی لوڑا، بس کرو جلی او جلی. صدقے جاواں تہاڈی چوپ تو ماشاءاللہ کیا ہاضمہ ہے بھائی، زندہ باد جیوندے رہو. لیکن کوئی نہیں، توجہ میں ادھر رکھو تاکہ تانوں مسئلہ سمجھاواں. توجہ ہے بھراواں دی، توجہ ہے. ایجے بھی کیا آدھا جدید دور ہو سکتا ہے مولا تاری صاحب تو ہے تو منٹ جھاڑ چھا بھوتی چکی تھی. میں کہتا کچھ بھی نہیں اور کوئی بات. آخے بڑا جدید دور ہے کیویں؟ آخے بڑے اسی اتھوں بیٹھ کے ٹیلی فون دی کال لے، دبئی گل ہوندی، سعودی عرب گل ہوندی، اٹلی گل ہوندی، فلانی جگہ تے. تے میں کہ موڑ آخے بڑا جدید دور ہے. میں کہ موڑ بھی تو محتاج ہے. آخے کیویں؟ میں کہ موبائل دا تو محتاج ہے، سم دا تو محتاج ہے، بیٹری دا تو محتاج ہے، بجلی دا تو محتاج ہے، او دے وچ بیلنس دا تو محتاج ہے، نیٹ دا تو محتاج ہے، اگلا چاہے نہ چاہے تو محتاج ہے. تے فائدہ ہے جدید دور دا. آخے موڑ بھی بڑا گال تے ہوئی نہ پہلو 8 دیہڑے لگ جاندے نے تو فیصلہ آباد ونجن واسطے اے ملتان ونجن واسطے ہن تے بڑا ایڈی جلدی. میں کہ جلی او جلی گولیا تینوں دسیا کسے نہیں. میں کہ میں تینوں دسنا اپنے پرائے ساری اپنی کتاب وچ نہ لکھیا ہوئے میں ذمہ دار ہاں. حضرت فاروق اعظم اپنے منبر تے بیٹھن جمعے دا خطبہ پہ دیندن، حضرت ساریہ 1500 کلومیٹر دور جنگ پہ لڑدن. آپ نے اتھوں کھلوتے نہ موبائل ہے، نہ سم ہے، نہ نیٹ ہے، نہ کیمرہ ہے. آپ نے دیکھ لیا نقشہ کیا ہے اور فرمایا ساریہ پہاڑ والے پاسے ہو جاؤ کہ تو پیچھے دشمن حملہ نہ کرے. آدھے نے ایسی پیچھے ہٹ کے جم کے حملہ کیتا، رب نے سانو فتح عطا فرما. جنوں سمجھ آئیے بول لے تو صحیح. فرنٹ سیٹاں لے، فرنٹ سیٹاں لے، فرنٹ سیٹاں لے. اور توجہ ہے بھراواں دی تو کوئی نہیں. only 2 examples. اکا 2 مثالاں.
میں کیا میرا پوتر اے بھی سنیا ہے ذرا اتاری دی گل سنیا ہے میں کیا تو نواں جیڑا جدید مسئلہ لیا اسی تینوں بھی کھیساں اللہ دی قسم ہے جو جدید چو جدید دور بھی حضور دے سامنے ہاتھ بن کے نہ کھلوے تے گل تک ہو جانا نہ تو کتھے بیٹھا ہویا گلاں کرنا جدید دور دی جا اگے بڑے آج کل دے وزیر اعظم انہاں بڑا انہاں دا کھانا چیک ہوندا ہے 5-6 جگہ تو لیبارٹریاں تو چیک ہوندا پتہ لگ جاندا ہے ویکھی یا میں کہ نسل مکی اے تے لیبارٹریاں تو چیک ہوندا ہے نبی پاک دے سامنے کھانا آوے آ تے کھانا خود بول پوندا میرے وچ کھٹی ہوئی ہے مر رہے آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے سنیو آپ نے کیا سمجھ رکھا کیا جدید دور ہے تمہارے سامنے بتاؤ نا مجھے اور سنو میں ذرا مذہبی حوالے سے بھی تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں بعض لوگ مذہبی ٹچ دیتے ہیں اب میں کیا زمانے دی کھچ ہے ووٹ بدامن واسطے نہ دے مذہبی ٹچ کیوں حضور شاہ جی ہیں آدھنے حضور ٹچ سوری آدھنے خان صاحب ٹچ بھی دے دیو کھچ کے دے سی ٹچ ایک منٹ 3-4 بندے تے گھبرا گئے انہیں ملہوم تو تواڈی گل ہوئی ہے حوصلہ رکھیا کرو سنیو میں تواڈے نال ایک گلا بھی کر لواں نکو جیا جے ناراض نہ ہو تو تواڈے نال ہکو گلا ہے سانو ساری آزادی نبی دے نام تے انگوٹھے چوم لیندے ہو جس دن تسی نبی دے نام تے لا دتا چاچی آ جا بولو سارے بولو جزاک اللہ توجہ ہے پھراواں دی تے کوئی نہ نیرے انگوٹھے چومیا نہ کر کدی حضور دے نام تے لا بھی صحیح انشاءاللہ خیر ہی ہو جاسی ہر دور دے اندر علماء حق نے اپنا اپنا علم بلند فرمایا ہے اپنا حق ادا فرمایا ہے اللہ انہاں دی خدمات قبول فرمائے سمجھ آ رہی ہے لیکن دھیان میرے ال رکھنا نے جڑے بھرا بیٹھے ہو میں کہ تو جدید تو جدید دور کٹ کے لیا میں تینوں ثابت کر سا حضور دے سامنے جے ہاتھ بن کے نہ کھلوے تے گل ہے تو صاحب 1400 سال گزرے کو نئی تعلیمات کو آسانی آ جائے وعدے نے وچلا راہ کڈھا ساڈا اسلام وچلا راہ نہیں کڈدا اوپو والا ہی چھپ چھپا کے بات کرنے والا اسلام ہے ہی نہیں ہے اس واسطے بھول جاؤ ہمارے دین کے بارے میں کہہ دیا گیا اليوم اکملت لکم فرمایا تواڈے واسطے دین مکمل ہو گیا تو یہ دین مکمل ہے اعلان میرے رب نے فرمایا تے پوتر قیامت دی صبح تائیں مکمل ہے نویں دی لوڑ ہے ہی نہیں آپ کو بات سمجھ آئی آپ حضرات کو ترے پوائنٹ سمجھ جاؤ نا کہ مسئلہ ختم نبوت اللہ دے فضل دے نال تواڈے سامنے کو بھج نہیں سکتے دیکھ جائے گا بھئی یار میں کی سوچیا سی تے میں نے چھوڑنے بڑھ لیا ترے دلیلاں میں تانوں سمجھائیاں یہ جاگدے بیٹھے ہو تے ذرا اگلی گل چوتھی بھی کر لواں 4 دی نسبت دے نال او کھلو چلی میں ایک باری اے گل دھیان نال سنیا اجی میں 4-5 چھوڑ بیٹھے نا 4-5 ہو جان تو میں تہجد تائیں تک جا یہ میں تو دستا پہ ہی نہیں لیکن دھیان دے نال ذرا سنیا ہے میرے عزیز علماء فرماتے نے جڑا اللہ دا سچا نبی ہوندا ہے نا جو آدھا ہے ہو جاندا ہے نہیں توجہ فرمائی 5 کلو دا سر ہلا کے کہیں میرا بھراواں گزارا کر لیا سامنے جڑے بیٹھے رکھڑے ہو سچا نبی جو آکے ہو جاندا ہے اس کا معجزہ ہوتا ہے تو میں آکھیا آگاہ میں کانے نو ویکھو انہیں جو آکھیا نہیں ہویا آدھا میری سوانی حاملہ ہے چھوڑ ہونا ہے وہ چھوڑ جام انہوں نے کہا کیوں آکھے کام اٹھاؤ گے انہوں نے کہا الو دے آپ پٹھے آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی یاری ہر شاہی پٹھی رانی ایک منٹ اپنے چاچے دی کڑی نو آدھا میرے نال بیاہ کرا لے وہ بڑی لمبی گل میں جلدی سنائی دا پیا میں نے بیاہ کرا لے کہ کیوں مینوں کوئی چاچدا نہیں لبدا کانے نال موڑ تانوں پتہ پتریر تے بس اوقات مانڈ کے رکھتے ہی سمجھ گئے ادھرو ہی نے بڑیا ہن تساں کیدائیاں اپنے حال نہ ٹور جاوے آ میری گل سن کے سبحان اللہ تک میں ویسے اردو میں زیادہ خطابات کرتا ہوں لیکن تھڑیوں لا میں نہ آکھیا بھی آج اٹکی بولی سنانی ہے اس واسطے میں دکی بیٹھا تے کوئی لفظ تواڈے معیار دا نہ نکلے تے مینوں واپس چکریا تے جڑے جاگدے بیٹھے سبحان اللہ تے معیار بھی چکو گوڈے چھڈ مر رہے ہیں تو بیٹھا ہے جویں سمندری دی لاری دا انتظار ہوندا ہی
ہاں میں تھوڑا جہا عوامی ذوق بھی پورا کرنا ہوندا مینوں معاف چ کرے سو بالخصوص علماء شاہ جی آپ دی توجہ چاہندے ہو جڑی میں بات انہاں نوں سنانا چاہنا او ساکھیا میں نہ بیاہ کرا او ساکھیا مینوں کوئی کام دا نہیں لگدا پراں بانتا راہ تیریاں میں ساریاں جاننیاں ہیں لوکاں دیاں آڑتاں تے منشی پونا کردے تے بیاہ میرے نال کرویندے پراں بانتا راہ او ساکھیا مڑ تینوں نہیں پتا میرے اوتے فرشتہ ہوندا ساکھیا کیڑا ٹیچی ٹیچی اے دے تو جڑا بھائی لے کے ہوندا ٹیچی ٹیچی ہا اور آدا بھائی آندی ہے تے میں آکھیا او ظالما قرآن دے وچ ہے اے قرآن عربی وچ آیا ہے بھائی عربی وچ ہے تے عربی دے وچ نہ لفظ ٹے ہے نہ چے ہے ٹیچی جیڑا کو تھوڑا جا علمی نقطے نو سمجھدا ہے او تے بولے چا سبحان اللہ یہ جڑا لیامن والا جدوں یہ حال ہے تے مڑ کانیا تیرا کی حال ہو اور اگلی بار او ساکھیا میں تے نہ بیاہ کروں دی جا جڑی ہوندی ہے کار او ساکھیا مڑ میری بھی سن لا سنا او ساکھیا جے تیرا بیاہ کسی ہور نال ہویا نا تو بھی مر جانا تیرے بچے بھی نہیں ہونے او سن جڑی گل کیتی نا او برادری والے آکھیا بھی نہیں کر لا اے مردود ہے کہ میں بات دعا کر سیا تے میں کدے رڑا نہ نکل او ساکھیا اے ہن اپنا ترجمہ پنجابی تہاڈی بولی پیا کرنا او ساکھیا زہر کھا کے تے مر جاسا ایو جا کتے نال پر نہیں ساکھا اے داڑیو جیندے رہو جڑے بولے ہو میں آکھیا جدی گھر وچ اتنی عزت ہے تے موڑا تھا کیوں نہ کیے مرزا پہلا توجہ جی میں چھوڑا جی میں جڑے بیٹھے ہو شالا مدینے جاؤ سبحان اللہ فرماؤ جو آدھے ہوندا ہی نہیں ہر شے پٹھی لیکن نال والے بھی ایڈے یتیم العلم یزید الفکر قبیح الشکل منحوس العقل وہ بھی آدھے نہیں جو حضرت کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں کمانڈ کر رہا آج کل دے جتنے بے عمل لوگ ہیں نا بے حیا بے غیرت لوگ ہیں انہاں دے نال بس اوقات رش زیادہ ہو جاندا بس اوقات بھنگی چرسی نشئی کمینے کڑے گھتن والے اے داندا دے بجاؤ خسریاں دے نچاؤ اے لکی رانی سرکساں دے لواؤ بھنگی تے چرسی تے نشئی انہاں دے نال بس اوقات رش پھر ہوندا ہے لیکن اگر عالم ربانی کھڑا ہو جائے اور توکل میرے رب تے فرمائے اللہ دی قسم ہے پھر زمانہ بیدا ہے بھنگیاں دا رش ٹوٹ جاندا ہے نشیاں دا ٹوٹ جاندا ہے کڑے والیاں دا ٹوٹ جاندا ہے مودرے والیاں دا ٹوٹ جاندا ہے اگر نہیں سمجھ آوندی 10 محرم والے دہاڑے آپ دی جمعہ شریف چل کے دیکھ لے جدو صحیح العقیدہ سنی آ جاوے میرا رب بھی کرم کر دیندا ہے میرا رسول بھی کرم کر دیندا ہے صحابہ بھی کرم کر دیندے رے امام حسین بھی کرم فرما دیندا چادر دیجئے بھائی بولو سارے توجہ حضرت جڑا بندہ کام کردا پیا ہوے اونوں شاباش نہ دینا کنجوسی ہے مرن تو بعد بھی تو تسی آکھنا سید تو بڑا کام کیتا ہے جیندیاں نوں بھی شاباش دے لو بلکہ موٹے بنو بائی بنو ارے 10 محرم ہوے یا پورا محرم ہوے مرد ہو نوجوان ہو بچے ہو بڈھڑے ہو عورتاں خبردار کسی اور محفل دے وچ جاؤ سنی مر گئے نے زندہ بندہ بولے جے ساتھ نہیں اٹھ کے بھگ جاوے کیا جانتے ہو کسی اور جگہ تے اوئے اسی اوتھے جانا ہے جتھے مصطفیٰ دا عشق بھی ملے اہل بیت دا عشق بھی ملے صحابہ دا عشق بھی ملے اللہ کے بڑیاں دا بھی ملے اور رب کعبہ دی قسم ہے سٹے اہل سنت دا سٹے جائے ایک منٹ او نعرے دے وچ اتحاد کر لو اویں تے پتہ نہیں ہونا کہ نہیں نعرے دے وچ اتحاد کر کیوں حضور اویں تے کر لو جی ہن تسی نعرہ لاؤ جڑا نال اسی ذرا لاؤ عالم دین دے نعرے تے جواب بھی
کئی بندے چوپ بیٹھے ہو تو خیر تے ہے جڑی بات جزاک اللہ اللہ انہاں سارے نو خیر و برکت عطا فرمائے. جس لے بندہ اپنی لین تے چل پوے مڑ سینکڑے نہیں ہزاراں نہیں لکھاں بندے بلکہ آدھے نے ساتھو گنی جائی نہیں. مٹھے بولو کہ جائیں کو فوت نہ ہو جائے ہیں مٹھے بولو کہ جائیں کو مدینے مانی کے کھڑی ہو. لیکن جو میں بات کر رہا ہوں کام کرنے والا بندہ اٹھے تو صحیح. بہت مشکل تھا کام کرنا پوری دنیا میں اہل سنت کا. ایک مرد قلندر کراچی سے اٹھا جس پر نگاہ تمام علماء و سادات اہل سنت کی تھی. نام اس کا الیاس قادری ہے. آج دنیا کے کونے کونے میں دعوت اسلامی کا نام آ رہا ہے. بندے دی صلاح ہوئے صحیح کام کران دے کام ہوندا ہے. وقت میدانی عمل میں نکلنے کے لیے ایک ایسا مرد قلندر بھی آیا جس کو زمانے والے بابا جی خادم حسین رضوی کے نام سے یاد کرتے ہیں اور اپنا کام کر کے دکھایا. ساڈے جڑے بزرگ نے بھی کام کیتا ہے بابا. اور ہر میدان دے اندر سورج کی طرح چمکدا نظر آیا. جاگدے بیٹھے ہو کوئی نہیں بیٹھے ہو. ترے چار بندے رنگ بننی بیٹھے خیر تھی نے. ہاں بابا جی دے مرن تو بعد 1.5 کروڑ بندیاں چل کے جنازہ پڑھیا. 1.5 کروڑ بندیاں. میں کہا جے جیندے نو 1.5 کروڑ تساں ووٹ چدے ہوا مر جاوے. آ سنیو تواڈے کول اپنا منواونا بھی تے مرن تو بعد پوندا ہے. پہلو مرنا پوندا ہے مڑ تساں مندے ہو. خدا دا خوف کرو. جیندے بندے نو بھی شاباش دے سکدے ہو. جڑے جاگدے بیٹھے ہو ہن اگے گل ٹوراں 5-4 بندے ڈھلے پے بیٹھے ہو. ٹائم نیڑے لگا کھلوتا ہے میں تھوڑی جان چھڈو کھلا. کیا گل بھی سمجھیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں ہو جاتا ہے. آ جاؤ ذرا جلدی دے اندر سنا دیا. میرے نبی تشریف فرما ہے. ایک شخص آپ کے پاس آیا. اس نے آ کے کہا ہم نے اپنے علاقے کے اندر کنواں کھودا ہے. کنویں کا پانی کڑوا نکلا ہے. یا رسول اللہ ہم بڑے پریشان ہیں کہ ہمارا پانی میٹھا ہو جائے. وہاں پر یہودی اور عیسائی اور بڑے اور بھی مذہب کے لوگ بستے ہیں. میں نے ان سے کہا ہے کہ ہمارے نبی کا یہ معجزہ ہے جہاں پر آئیں کلی فرمائیں کنواں میٹھا ہو جاتا ہے. توجہ نہیں فرمائی ترکڑے ہو کے انہاں آکھیا یار اسی ایڈی محنت کیتی ہے خوہ کڈیا پانی میٹھا کوئی نہیں نکلا. جے تیرا نبی آ کے کر چھڈے تے من جساں تے کلمہ پڑھ لے سان. حضور میں تہاڈی خدمت وچ حاضر ہویا. آؤ اتنے بندے کلمہ بھی پڑھ لے سن ساڈا بھی کام ہو جاسی. اسی بھی آکھاں گے کدی میرے گھر بھی آؤ یا رسول اللہ. چلو میرا بھی یہ کام ہو جائے گا. نبی پاک مسکرائے. آپ نے فرمایا کتھوں آیا؟ اس نے علاقہ دسیا تے علاقہ بڑی دور آ. نبی پاک فرمایا نیڑے آ. او ہور نیڑے ہویا. فرمایا دسو کھو دا نام کے رکھے نے؟ انہاں کہیا بیسان. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تساں تے نام ہی غلط رکھے ہویا. حضور مڑ کیڑا نام رکھیے؟ فرمایا نعمان. انہاں کہ ٹھیک ہو گیا. فرمایا جا مڑ وے پانی بھی میٹھا ہو گیا. جا توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. توجہ نہیں فرما رہے. جملے کو سمجھیے. او تہا صحابی. اگلی گل میں کرتا نہیں. وہ صحابی تھے. وہ وہاں سے چلے اپنے علاقے میں پہنچے. لوگوں نے دیکھا کل آ گیا نبی پاک نہیں آئے. ایک ہی بنیا. لیکن او دے چہرے دا اطمینان سکون او دے چہرے دے اوتے جڑی حشاشت بشاہت اور جڑی وجاہت تھا او دستی پئی آ بھی گل وچ ہو رہا ہے. 5-4 بندے ڈھلے پے گئے پلر دے نال والے ترکڑے ہو کے بہت ذرا. او سارے دے سارے جس ویلے آ گئے او دے کول کہنے لگے کی ہویا ہے؟ انہاں کہا کھو میٹھا ہو گیا. میٹھا ہو گیا تیرے نبی تے آئے نہیں اے تے کلی مبارک تے فرمائی نہیں تے میٹھا کیویں ہو گیا؟ او کہ تو کیا سمجھنا میرا نبی اسی تے میٹھا کر سی. اوے او تے نبی آخری تے ہو گیا. مخا بیٹھے ہو ترکڑے ہو کے باؤ نا. وہ آئے ان سب نے جب پانی چیک کیا تو پانی میٹھا تھا. سب کو وہیں پڑھنا پڑا اشہدو اللہ الہ واشہدو ان محمدن عبدہ. کلمہ پڑھ لیا. کہنے لگے یہ ہوتا ہے سچا نبی جو کہہ دیا وہ
مظاہر حق پڑھ کے دیکھو، علماء نے پوچھو کہ کتاب ہے اور باقی نوں تھوڑی ہلا ہو جلا مرو لکھ دیو مندے نہیں جا او دے اندر لکھیا نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے کی یہودی آ گیا، اس آ کہ یا رسول اللہ مینوں پتہ لگا تسی مسلماناں دے سچے نبی ہو، لیکن تہاڈا میں کلمہ تاں پڑھسا میری ہکو دھیا فوت ہو گئی، مینوں اودے نال بڑا پیار آ، اونوں میں دفن بھی کر چھڈیا، میرے دل وچ پیار نہیں جاندا پیا، صدمہ نہیں جاندا پیا، حضور جی اونوں زندہ چ کرو تو میں تہاڈا کلمہ پڑھسا۔ حضور فرمایا بس صدقے جاواں بھائی، بہت سارا مجمع سٹائل نہیں سمجھدا لیکن تساں سمجھے ہو۔ حضور فرمایا بس یہ کام نہیں پوری تو بڑا اوکھا کام ہے، فرمایا تیرے واسطے اوکھا ہے ساڈے واسطے جو کوئی نہیں، کیوں؟ فرمایا قبراں دے وچ بھی تے میں ہی جاندا ہوں۔ نبی پاک گئے فرمایا قبر کا، اس نے کہا قبر ہے، نبی پاک گئے فرمایا دس تیری دھی دا نام کیا، اس نے نام دسیا، نبی پاک نے نام لے کے پکاریا، قبر دے وچوں بچی نکل آئی جاندی ہے، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، یہ دا مطلب ہے مڑ لبیک دا نعرہ لاؤن لگیا، تکلیف نہیں ہونی چاہیے، راج کے لبیک لبیک۔ توجہ جیوں دے روش اللہ مدینے جاؤ، جڑے بیٹھے ہو نا ذرا جی میں پہلے ہوں توجہ کی ایک گل تے اور توجہ کر لو، منٹ تواڈے 6 رہ گئے نے میری گھڑی دے مطابق، تے 6 منٹاں بعد تواڈی جان چھٹ جانی ہے۔ میں آ فوجی ٹائم دا بندہ، ویسے کئی فوج دے بڑے مخالف ہیں، میں فوج دے نال ہاں، میں اپنی فوج دے بھی نال ہاں، ایجنسیاں دے بھی نال ہاں، میں اپنی پولیس دے بھی نال ہاں۔ ہاں اگر کسی دے نال تانوں اختلاف ہے کسی فوجی دے نال تے کلیاں بیٹھ کے کرو، سٹیجاں تے کھلو کے بک بک کیوں کردے ہو؟ کسی پولیس آدھے نے اختلاف ہے کلیاں بیٹھ کے کر، یہ کو سارے تاج کمپنی دے تے نہیں، اب اللہ تو صحیح چاہ کیوں جی غلطیاں ہو سکتیاں، لیکن بھائی جان بندے دے پوتر بنیا کرو، تانوں کوئی نہیں پتا یہ جڑی فوج ہے کون ہے کیڑی ہے؟ میں کیا 12 ربیع الاول آوندا پیا، میں تینوں ہنے نال دسدا پیا، اینوں نوٹ کری، جدوں سویر 12 ربیع الاول تے 11 دی درمیانی رات جنوں شب میلاد آدن، جدوں یہ آونی ہے نا تے سویرے 4:31 دا ٹائم ہونا جڑا نبی پاک دی آمد دا ٹائم ہے، اس ویلے اے 21 توپاں دی سلامی دیندن، تے میں کیا فوج نوں پوچھی کیوں دیندے ہو؟ او آکھن میرا تہاڈا نبی نہیں آیا ساڈا بھی آیا، تے میں فوج دے نعرے کیوں نہ لاواں؟ میں تے اس کے رسول ہیں۔ کوئی ایک گل گندا ہے تو سائڈ تے کرو، باقی تے اپنے ہوئے سارے مرو، 4 بھراواں تے ایک بگڑی جاندا پر اودی وجہ تو باقی سارے نوں تے دھوڑ نہ کٹی کرو مرو۔ چھوڑو بیٹھ جاؤ مدینے جاؤ، تھلے بہو جلدی کرو، تہاڈی بڑی لوڑ ہے جان۔ اسی طرح پولیس والے نوں برا نہ آکھیا کرو، جڑا گندا ہے اونوں سائڈ تے کر کے آکھ نوں آکھ اپنے آپ نوں سیدھا کر لا، اتنی بغیرتی کر جتنی قبر پچا سکے، اتنا ظلم کر جتنا پچا سکے، باقی سارے نوں گندا نہ آکھیا کر، تینوں نہیں پتا اور ممتاز قادری بھی تے پولیس آ رہی ہاں بیٹھے یہ سمجھ آ گئی ہی نے تے ہن اگے ٹراں، آپ کو کیا پتا ہے؟ ان باتوں کو سمجھا کریں حضرات، اس واسطے میں تھوڑا فوجی ٹائم ہے تو فوجی ٹائم تے تھوڑی جان چھڈوں گا۔ نمبر 5 پنجواں نقطہ ہی نے جے سمجھ آئی پئی اے بڑا تھوڑا جا گہرا جا ٹوٹکا ہی نے تھوڑا جا سمجھیا ہے اور ہے بڑا کام دا تواڈے واسطے۔ اللہ اکبر، ایک منٹ بھائی جلیمی بھی جلیمی او سائیاں ایتھے ویکھیں ساڈے سائیں دی تے ہاتھ چوا کے کام خراب کر دین، کیوں جی؟ ناراض نہ ہو سائیاں، وہ پتہ نہیں کس لباس میں خضر مل جائے اویس مل جائے، ناراض نہ ہو جائیں، لیکن ہاتھ دے جدل ہو چتڑ دیو سواد بھی آ جاتا ہے، ناراض نہ ہو، ناراض نہ ہو یا چن میرا ادھر ویکھیا ہے ذرا گرامی قدر حضرات، جڑا سچا نبی ہوندا ہے نا او دی ایک نشانی علماء نے اے میں نچوڑے سارا دیندا پے نے، جتھے انتقال کرے نا، جتھے پردہ فرماوے، یعنی جتھے او دی اللہ نال ملاقات ہوے، جنوں آپ اپنی بولی چنے فوت ہوے، اسے تھاراں تے اونوں دفن کیتا جاندا ہے سچے نبی۔ دیکھے نا 15-20 بندے سمجھے نہیں، باقی سننی جتنی دیر تک لفافہ چاولاں دا پیڑو تانوں کتے سمجھ آوے، ادھروں ہی نے کسے مسئلے نو سمجھیا بھی کرو، جڑا سچا نبی ہے جتھے انتقال کرے اوتھے دفن ہوندا ہے۔ تے میں کیا اگلا مسئلہ دسن تو پہلے مطلب ایک پوچھ نہ لواں، میرے نبی اس وقت کتھے تشریف فرما نے؟ آخے مدینے پاک۔ میں کیا کوڑ پیا مارنا ہے، مدینہ تے پورا شہر ہے، میں پوچھیا دفن کتھے نے؟ اما عائشہ دے حجرے دے وچ نے۔
ایک نقطہ بھی ہے اوتھے پردہ فرمایا اوتھے ہی آپ کو دفن کیتا گیا حضرت اما عائشہ کے خلاف زبان نہ کھولو اے مومنہ دی ماں اور اگلا جملہ او جڑا اپنی ماں دے خلاف بولے کیوں کتا کبھی جنت وچ نہیں جائے گا جڑا اما عائشہ کے خلاف بولے کتا کیویں جائے گا زندہ بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے میں کیا کہہ رہا زکا اللہ توجہ میرے الکار میں پرچیاں پڑھنیاں چھڑ دیتیاں نے آج کل پرچیاں نہیں میں پڑھتا ایک باری پڑھیا تو کتا شاہ میں پہ گیا ہوں حضرت معافی منگتا بتا بلکہ رحیم یار خان نکل گیا اور دعا بھی نکی بھی کیوں بھائی مرکزی میلاد کو جو انسان معافی جدے ہو ہم آپ کے در کے کتے ہیں میں کہا میں تو پتہ لگ گیا سی جڑے دن تو میں پہ گیا سی میں تے اپنا معاملہ اللہ دے سپرد کر دیتا ہاں میں تو کسی کو انتقامی سوچیا بھی نہیں میں کہا مالکہ تو عزت تو ہے دیڑیاں نے اللہ دا فضل ہے انہوں صدہ تک کوئی نہیں ہے یہ میرے مالک یہ دا مطلب ہے سنی زندہ نے سید ہوئے موڑ کھراتے ہوئے نا اور تسا نصیبانے لوگ ہو تو انہوں کھرے سید ملے ہوئی نے ماشاءاللہ ماں صدقے جامع بولی نا زندہ واسطے نہ بولیا نا دادا نائن ہے ترکڑے ہو کے بہت جا بھائی کیا مسئلہ ہے ہاں جی اچھا لنگر لینے جا رہے ہیں بھائی جڑے لنگر لے آمنے نے جلدی جاؤ پر ایک نیوز ہے توڑے واسطے لنگر ہی نے ہاں جی بالکل صرف 2 منٹ میرے باقی رہ گئے نے 2 منٹ وچ وچ میں گل مکا کے تھوڑی جان چھڈو کھلوتا میں کہا دسو اے مرزائیو پوچھو یہ جڑا گاما کھانا کتھے ہویا آ جیو جی یعنی ہم نہیں بتا سکتے میں کیا ترکڑا ہوتا سے اگر ہماری کتابوں میں لکھا ہے لیٹرین میں مرا تھا تے میں کیا ایدہ منہ دیو فلاش دے بیچ سمجھ آ رہی ہے یہ وہ دند کا پلندہ ہے جو لیٹرین میں مرنے والا کتا ہے اور تم کہتے ہو یہ نبی ہے خبردار نبی میرا نبی ہے جو مدینے کا تاجدار ہے امام الانبیاء ہے اور آخری بات سن لو آخری بات اور تمہیں چھٹی یہ نام کیے اکھے غلام احمد میں چیلنج سے کہتا ہوں 1.25 لاکھ کا مبیش نبی ہے آج کل باز گئی چبلا دن 1,40,000 میں کہا 1,50,000 تیرے کو غلام تو بے غیرتا تینوں پتہ ہی کوئی تو اپنے آپ کو بندے دا پتر آنا کیوں حضرت جی 1.25 لاکھ کا مبیش انبیاء ہے جس پر علماء کا اتفاق ہے اکثر علماء مفتبہی قول یہ ہے میں کہ اگر 1.25 لاکھ یہ نبی ہیں کوئی ایک نبی بھی غلام نہیں ہوا چونکہ نبی غلام نہیں ہوتا نبی سب کا سردار ہوتا ہے اور میں آگے اے داتا نائی دستا اے انگریزان دا غلام ہے زیادہ نبی محمد اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو اور سنو آخری بات اسی کی وضاحت ہماری پاکستان کی پارلیمنٹ میں یہ قانون پاس ہے لکھا ہوا ہے قادیانی کافر کسی بھی گروہ سے ہو احمدی ہو مرزائی ہو قادیانی ہو لاہوری ہو 5 کلو دا سیر نہ ہلا منہ بول سب کا لانتی نہیں کافر نہیں کسے بول لیتے ہیں لعنت تو نکی جائے کھائے ہوئی بس ایڈی بھی نکی نہیں کسے بول لیتے نہ رویا ہے لیکن کافر یہ پہلو دسنا اور اگلی گل بھی سنا ہے بس اوقات کہتے ہیں مولانا صاحب قانون پر عمل کریں میں کہ اور کرے میں پیو تے کردا پیا پارلیمنٹ کے قانون دے وچ لکھیا قادیانی کافر ہے بس سٹیج تے بیٹھ کے پاکستان دے قانون تے عمل کردا پیا خبردار کوئی بک بک کرے کسی دے ڈھڈے پیڑ نہ ہوے سمجھ آ رہی اس قانون میں یہ بھی لکھا 1974 کے قانون میں یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے کلمہ یہ نہیں پڑھ سکتے قرآن یہ نہیں پڑھ سکتے اپنی عبادت گاہ تو مسجد نہیں کہہ سکتے مینار نہیں بنا سکتے کھول کے تبلیغ نہیں کر سکتے کیا کافر ہے تو کافر بن کے رہے ہمارے پاکستان میں ہندو بھی ہیں عیسائی بھی ہیں ہندو بن کے رہو عیسائی بن کے رہو اپنی ہاتھ دیکھ رہے
اسی دین دی تبلیغ کریں گے پسند آوے کلمہ پڑھنے تو دین جابر نہیں اسی سوٹا ڈنڈا لے کے تینوں جامنا نہیں کہ کلمہ پڑھ بالکل کوئی لوڑ نہیں اسی تبلیغ کردے رہاں گے جنوں حق دا سودا پسند آوے آ جاوے نہیں پسند آیا تیری اپنی مرضی ہے بھوکتے گا تو ساڈے دین دے اندر جابر نہیں لیکن عیسائی ہیں کہ اپنی ہاتھ بیچ رہے ہندو ہیں اپنی ہاتھ بیچ رہے بدھ مت ہیں اپنی ہاتھ بیچ رہے کافر ہیں اپنی ہاتھ بیچ رہے آپ مرزیا تو کافر ہیں اپنی ہاتھ بیچ رہے کون سمجھ آئی ہے یہ ہمارے پارلیمنٹ کے قانون میں لکھا ہوا ہے اور میں ایک منٹ میں سلامی پیش کرنا چاہتا ہوں علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی کو علامہ عبدالستار خان صاحب نیازی رحمت اللہ علیہ کو علامہ پیر ابو البرکات شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو علامہ عبد المصطفی خان صاحب اداری کو پیر سیال کو میں مہر علی کو جماعت علی کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جن میرے بزرگوں کی محنت سے یہ کام ہوا ہے اللہ ہمیں اس مشن پر ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے